تو آپ کو دعوت انصاف دے رہا ہوں کہ اب ایسی صورت میں نے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں، الفاظ کے قالب میں ڈال کے میں نے بہت کچھ کہہ دیا۔ ہر ایک جسے دیکھیے وہ کہتا وہ تو ہم ہی جیسے تھے، ہم ہی جیسے تھے۔ ارے جنہیں پلٹایا جائے گا اور جو خود پلٹ کے جانے والے ہیں وہ دونوں ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ بھائی ایک وہ ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ تم پلٹائے جاؤ گے، ایک وہ ہے جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ بڑا فرق ہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ پلٹائے جائیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ تم پلٹائے جاؤ گے؟ کس سے کہا جاتا ہے بھائی کہ تم پلٹائے جاؤ گے؟ جو خود سے پلٹ کے جانا چاہ رہا ہے اللہ کبھی اس سے نہیں کہے گا تم پلٹائے جاؤ گے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ قرآن کا لہجہ بتا رہا ہے، آیت کے تیور بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم پلٹ کے آنا چاہو نہ چاہو، ہم اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں پلٹائیں گے ضرور، اپنی طرف پلٹائیں گے ضرور۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ انہیں دنیا سے اتنی محبت کیوں ہے، یہ دنیا ہی میں رہنا کیوں چاہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف پلٹنا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ تو آئیے قرآن ہی سے سوال کر لیں کہ آخر ان لوگ یہ حضرات جو یہیں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں آنا چاہتے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ضرور پلٹائے جاؤ گے، آخر ہیں کون لوگ یہ اور ان میں کمی کیا ہے؟ تو سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میرے حبیب ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، توجہ، ان یہودیوں سے ذرا کہہ دیجئے، یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہی بڑے اللہ والے ہو، اگر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ہی اللہ کے ولی ہو، تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو ذرا موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دو باتیں کہی گئیں، اگر تم اپنے خیال میں یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ہی اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ میدان موت میں قدم نہ جما سکیں، نہ وہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، نہ سچے ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میرے حبیب ان سے کہیے، ان یہودیوں سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم سمجھتے ہو تم ہی اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور پھر اسی قرآن میں اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے کہا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا۔ میرے حبیب یاد رکھو، یہ یہودی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، دوسرے ملکوں کو بندر بھپکی تو دے سکتے ہیں۔ کیا کہہ رہا میں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ دوسروں کو بلا وجہ موت سے ڈرا سکتے ہیں، لیکن یہ خود موت سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، انہیں اپنی جان بہت عزیز ہے۔ کہاں وہ لوگ جو موت سے ڈرتے ہوں، کہاں وہ لوگ جو شہادت کا انتظار کرتے ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ توجہ نہیں دیا آپ نے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑا فرق ہے۔ ہمارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ وہ دیکھیے اسرائیل نے دھمکی دے دی۔ ارے تو دھمکی دے دی، باطل کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ اہل حق کو باطل دھمکی دیتا رہا ہے، اور جو گھبرا رہے ہیں انہیں گھبرانے دیجئے۔ آپ کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ آپ کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ نظریے میں فرق ہے، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے میرے ارادے میں یہ بات نہیں تھی، جس زمانے میں تھوڑا ٹکراؤ ہوا، حزب اللہیوں پر حملہ آور ہوا اسرائیل، تو جو ہے نا آج کل ڈر کے مارے لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا کہ کہیں صاحب ہتھکڑی نہ لگ جائے، لیکن اگر حق بولنا چھوڑ دیا جائے تو پھر سوچیے حق کا کیا حشر بنائے گا یہ باطل۔ لہٰذا ہر حال میں حق بولیے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ دیکھا کہ یہ 8-10 ہزار 16 سال 17 سال کے لڑکے، اور انہوں نے دنیا کی بڑی طاقت کو ناکو چنے چبوا دیے، ہے نا ذہن میں؟ ہار مانی، شکست پڑھا، وہ ہندی پیپر میں پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی شترو پردے میں بیٹھا ہوا ہے
وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہمارے سارے منصوبوں کو بیکار کر دیتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے توجہ ہے نا، کچھ شترو کو وہ دشمن بھی مان رہے ہیں کہ ہمارا کوئی شترو جو ہے وہ پردے میں بیٹھا ہوا ہے. اب میں کہوں گا کہ ابھی وہ شترو پردے کے اندر ہے تو گھبراہٹ کا یہ عالم ہے، جب پردہ اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد. یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ادھر جیت کیسے ہو گئی، وہاں کیسے ہوگی؟ دو لفظوں میں نظریات کا فرق ہے. ہم میں اور دنیا میں آسمان زمین کا فرق ہے. دنیا لفظوں کی قدر کریں، دنیا طاقت کو حق سمجھتی ہے، ہم حق کو طاقت سمجھتے ہیں. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. جیت اس کی ہوتی ہے جو حق کو طاقت سمجھتا ہے. یہ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے. قرآن کا فیصلہ غلط تھوڑی ہو جائے گا. یہودیوں کے لیے کہا جا رہا ہے وہ ساری عداوت جو اسلام سے ہے، جو دین سے ہے، جو قرآن سے انہیں عداوت ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ان کی حقیقتوں کا چٹھا قرآن نے کھول کے رکھ دیا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آپ لفظوں کی قدر کریں میں جو کہہ رہا ہوں. یہ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے. ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں، بندر بھپکی جیسا کہ بنے گا، خوں وہیں سے کر سکتے ہیں. خود موت کی تمنا، موت سے بہت ڈرتے ہیں یہ. تو اب سوال یہ کہ اللہ نے کہا یہ پلٹائے جائیں گے. پلٹائے جائیں گے. کیوں پلٹائے جائیں گے؟ وہ کیوں ابھی باقی ہے. یہ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ ادھر جانے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ قرآن نے بیان کر دیا. آیت کا اگلا حصہ سنیے. ارشاد ہوا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ موت کی تمنا ہرگز کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کا پچھلا کردار بڑا خراب ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. سمجھ گئے؟ تب آپ سمجھے موت سے کون لوگ گھبراتے ہیں؟ جن کا پچھلا کیریکٹر خراب ہو، پچھلا ریکارڈ خراب ہو، جن کا پچھلا کردار خراب ہو، وہ موت سے گھبرایا کرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ موت کی تمنا کر نہیں سکتے. تو کہاں وہ لوگ جو پلٹنا نہیں چاہتے، اور کہاں وہ لوگ جو میدان موت میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے لیے، اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. ایک لفظ سے بحث کرنی ہے اس وقت کی مجلس میں. اگر ساتھ دے دیا تو کوشش کروں گا کہ 10:15 تک مجلس ختم ہو جائے. بھائی 10 تک تو آپ نے خود انصاف کیجئے. آپ نے کہا 10 تک ختم کر دیجئے. روزے سے تھے ہم لوگ، سبھی روز تھے، اور ظاہر خستگی تو ہو جاتی ہے. تو اب ظاہر ایک افطار تو ہو چکا ہے، اور آپ ذرا توجہ دے دیں، بھرپور توجہ. میں اپنے حساب سے مجلس پڑھتا ہوں. اب یہ قدر کرنا نہ کرنا یہ آپ کے اوپر ہے منحصر. صابرین کون ہے؟ صابرین ہر شخص صابر ہو سکتا ہے کیا؟ صبر کیا ہے؟ صبر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گا. صابرین، صابر کی لفظ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ کوئی ایک ہوگا. صابرین کی لفظ بتا رہی ہے کہ پوری ایک صبر کرنے والوں کی جماعت ہے، جن کے لیے اللہ کہہ رہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے، درود ہے، رحمتوں کا نزول ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. ایک جملہ یہاں بھی دے دوں، یہی لوگ، کیا شرط لگائیے ہدایت کی، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر اور ہدایت میں چولی دامن کا ساتھ ہے. جہاں صبر ہوگا وہیں ہدایت ہوگی، جہاں ہدایت ہوگی وہیں صبر ہوگا. نہیں لیا آپ نے جو میں نے دینا چاہا، وہ لیا نہیں آپ نے. آج کون سا مسلمان ہے جو ہدایت کی دعا نہیں کرتا؟ کوئی نماز ایسی ہے جس میں آپ سورہ حمد نہ پڑھتے ہو؟ سورہ حمد میں اللہ سے آپ کیا مانگتے ہیں؟ پراٹھا، بریانی، پھلکیاں، سبزیاں ہیں، متنجن، مرغن، کیا مانگتے ہیں؟ ایک چیز مانگتے ہیں، صرف ایک چیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابھی نماز پڑھ کے آئے آپ. کیا مانگا خدا سے؟ اہدنا الصراط المستقیم.
اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے، اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ سب سے عظیم نعمت کا نام ہے نعمت ہدایت۔ ہر نمازی پر فرض ہے کہ سورہ حمد پڑھے۔ سورہ حمد پڑھے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سورہ میں سے آیت نکال دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ہمیں نعمت ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت چاہیے۔ جب تک چپ رہیں گے یہی جملہ دوں گا، نعمت ہدایت چاہیے، سیدھے اور سچے راستے کی ہدایت چاہیے۔ یہ کیوں ہدایت مانگ رہا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ کہا خدا سے۔ خدا سے کیوں مانگتے ہو؟ کہا ہدایت دینا بس اسی کا کام ہے، ہدایت جو ہے کوئی دے ہی نہیں سکتا، ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ لہٰذا ہم پر ہمارے ایمان کا فریضہ یہ ہے کہ ہم ہدایت اللہ سے مانگیں۔ اگر ذہن بیدار ہیں تو میں جملہ حوالے کروں کہ بھئی یہ کیسا انصاف ہے کہ ہدایت اللہ سے مانگتے ہو اور ہادی خود بنا لیتے ہو۔ صلوات بڑھو محمد علیہ محمد پر، یہ کیسا انصاف ہے بھائی؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہو تو پھر یہ بھی مانو کہ ہادی بھی ادھر سے آئے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہدایت ادھر سے آئے اور ہادی ادھر سے چنا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ تو صابرین کی پوری ایک جماعت ہے۔ ماشاءاللہ دھیرے دھیرے متوجہ ہو رہے ہیں آپ، مجلس ابھی اپنے رنگ پہ نہیں آئی جیسے میں چاہتا ہوں، اور وہ ظاہر ہے میرے اوپر ہے لیکن تھوڑا سا آپ کے اوپر بھی ہے۔ وہ اگر آپ میرے چہرے کی زیارت کی نیت سے آئے تو دیکھتے رہیے، اور مجلس سننے آئے تو آواز میں آواز ملائیے۔ مجھے یقین ہو کہ یہاں سے نکلی ہوئی بات یہاں پہنچ رہی ہے۔ صابرین کون ہے؟ ہماری آپ کی اوقات بساط کیا ہے؟ ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آئیے صف انبیاء میں چلیں، ان کے جذبے کو دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ صابرین کن باعظمت لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم، واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں، شاید مثال کے طور پر اشارہ کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ اگر دھوڑلی میں ہوتے تو ایسے چپ نہیں بیٹھتے، وہ ایسے چپ بیٹھیے گا تو یہاں بٹھا لوں گا آپ کو۔ میں نے دھوڑلی میں یہاں 17 سال اشرا پڑھا ہے، لیکن اتنا نہیں پڑھا ہے ابھی کہ آپ سمجھیں کہ بہت سن چکے ہیں، ابھی تو جانے کیا کیا سننا باقی ہے۔ میرے بھائی غور کریں، دل لگائیے میرے عزیزو۔ خواب میں دیکھا، کتنی بار خواب دیکھا؟ ایک بار؟ 2 بار؟ نہیں، تاریخ پڑھیے تو پتہ چلے گا۔ 3 بار خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ پہلی بار خواب دیکھا، خواب سمجھے۔ دوسری بار خواب دیکھا، خواب سمجھے۔ جب ہو بہو یہی خواب تیسری مرتبہ دیکھا تب جناب اسماعیل کو بلایا اور کہا بیٹا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحو کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترا، بیٹا ذرا غور تو کرو اس مسئلے میں تھوڑا سا، اور مجھے یہ غور کر کے بتاؤ کہ اس میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اب آپ سناٹے میں بیٹھے ہیں، توجہ ہے نا۔ جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، صاحب صحیفہ بھی ہیں، اللہ کے خلیل بھی ہیں، اور بیٹا ابھی کم سن ہے۔ فلما بلغ السعی، جناب اسماعیل ابھی بس چلنے پھرنے کے لائق ہوئے ہیں، اور بس ان سے کہہ رہے ہیں فانظر ماذا ترا، بیٹا ذرا بتاؤ اس مسئلے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ میں کہوں گا اللہ کے خلیل آپ کو حکم ہوا جیسا کر دکھائیے، یہ کمسن بیٹے سے رائے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا تم سمجھے نہیں، اگر بغیر اسماعیل سے رائے لیے ہوئے میں اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دوں تو دنیا کے سامنے میرا کارنامہ تو آ جائے گا، میرے بیٹے اسماعیل کا کارنامہ کیسے آئے گا؟ کیا کہہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں میرا جذبہ بھی دنیا کے سامنے آئے اور میرے بیٹے اسماعیل کا بھی جذبہ سامنے آئے۔ 3 بار خواب دیکھا، اور تیسری بار میں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کرو۔ فانظر ماذا ترا، ذرا غور تو کرو، دیکھو تو صحیح اس میں تمہاری کیا رائے ہے۔ جناب اسماعیل کو کوئی جھجک ہوئی، کوئی تأمل ہوا؟
کوئی استخارہ دیکھا؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ دے. جیسے ہی سنا کہ مجھے ذبح کرتے ہوئے اپنے کو دیکھا میرے باپ نے، قرآن پڑھیے آپ، فوراً کیا کہا؟ یا ابتی افعل ما تؤمر، بابا جان جو آپ کو ادھر سے آرڈر ہوا ہے، حکم ہوا ہے، اسے کر دکھائیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنے موضوع پر ہوں. انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. لہجہ بتا رہا ہے، ابھی صابرین میں ہے نہیں. کیا کہہ رہا ہوں، اسماعیل جیسا نبی ابھی صابرین میں نہیں ہے. صابرین میں شامل ہونے کے لیے کوئی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں بھائی. اور پھر اسماعیل کا کہنا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسماعیل بعد میں ہے، صابرین کی جماعت پہلے سے ہے. صلوات پڑھا محمد آل محمد پر. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. یہ جماعت صابرین پہلے سے جو فرما رہے ہیں آپ. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی ابھی شامل نہیں ہے صابرین میں. قربانی پیش کریں گے تو پھر صابرین کی جماعت سے یہ بھی ملحق ہو جائیں گے. بس اب پورا قصہ نہیں، ضرورت بھر بول رہا ہوں میں. اور ظاہر ہے مجھے تھوڑا سا مجلسی ماحول کا بھی خیال ہے. مجلس کا ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ بس خالی وہ تبلیغ وبلیغ کی. تبلیغ تو بیچاری ایسی مظلوم ہو گئی، مولویوں نے تبلیغ ہی چھوڑ دی. اور وہ کیوں چھوڑ دی؟ کہ مجلس نہیں چلتی. مجلس نہیں چلتی تو چونکہ مولویوں کی مجلس نہیں چلتی اور مجمع بھی نہیں چلاتا، یہ بھی قصوروار ہیں حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں. تو تبلیغ والی مجلس نہیں چلاتے تو مولوی بیچارہ سوچتا ہے مجلس ہی نہیں چلتی، مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی، بس پڑھے جاؤ. اب وہ پڑھو کہ جو کسی کتاب میں نہ ہو. وہاں پڑھ رہے ہیں. اب ہم سے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ اب میں کیا کہوں، مجھے وہ بنا دیا مجلس علماء دہلی کا صدر، تو میرے پاس فون آ جاتے ہیں کہ مجلس ہوئی، یہ پڑھا گیا. انہیں لگام کیوں نہیں دیتے آپ؟ انہیں روکتے نہیں. اب میں سب کا ابا تھوڑی ہوں بھائی، بس پیچھے پیچھے اڑ رہا ہوں کون کیا پڑھ رہا. انہوں نے کہا نئی چیز پڑھ دی. فون آتے ہیں میرے پاس، ارے دیکھیے یہ صاحب یہ کہاں سے پڑھ دیا انہوں نے، یہ تو نئی بات پڑھ دی. تو میں جواب دیتا ہوں کہ آپ ہی تو کہتے ہیں مولوی صاحب ایک آئے تھے، کوئی نئی بات نہیں پڑھی، وہی پرانی باتیں پڑھی. تو ہم مولوی بھی نئی پڑھنے لگے ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ذرا حیدری صلوات بھیجیں تو کیا میں مجلس پڑھ دوں؟ ٹائم کم ہے میرے پاس. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، 2 لفظیں ہیں. بہت سی لفظیں ہم لوگ بولتے ہیں مگر اس کی معنوی گہرائی اور گہرائی پر نظر نہیں رکھتے. ایک ہے لفظ صبر افضل بھائی، اور ایک ہے لفظ شکر. ہم پر فرض ہے، ہم پر صبر کرنا بھی فرض ہے اور شکر کرنا بھی فرض ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. ہر ایک کا ایک اپنا اپنا محل ہے. اور یہ تو ہمارے نوجوان، ہمارے بچے سب جانتے ہیں کہ صبر کب ہونا چاہیے، شکر کب ہونا چاہیے. صبر کرتے ہیں مصیبت کے وقت اور شکر کرتے ہیں حصول نعمت کے وقت. سناٹا ہو گیا. صبر مصیبت کے وقت اور شکر کرتے ہیں حصول نعمت کے وقت. جناب اسماعیل نے سنا کہ مجھے چھری کے نیچے لیٹنا ہے. 10-20 چھریاں تھی کیا؟ ایک چھری کا سامنا تھا، وہ بھی باپ کے ہاتھ میں چھری ہوتی. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو جب سنا مجھے ایک چھری کے نیچے لیٹنا ہے تو کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس کا مطلب چھری کا سامنا اسماعیل کے لیے مصیبت ہے. کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں. چھری کا سامنا اسماعیل کے لیے مصیبت ہے، جبھی تو کہا کہ صبر کر لوں گا.
اور جب شب ہجرت علی نے سنا کہ 40 تلواروں کی چھاؤں میں سونا ہے تو یہ نہیں کہا کہ صبر کروں گا، شکر کا سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا۔ تو اب آپ سمجھے کہ جس چیز کو نبوت نے مصیبت سمجھ کے صبر کیا، اسے امامت نے نعمت سمجھ کے شکر کا سجدہ ادا کیا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ نبوت کی منزل اور یہ امامت کی منزل۔ اب یہی لفظ صبر ہم بولتے، دیکھیں مجلسوں کی قسمیں ہو گئی، آج کل کچھ نہیں ہے۔ پہلے آزاد شاعری ہوتی تھی اور اب آزاد ذاکری چل رہی ہے۔ ممبر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد عنوان کچھ، بیان کچھ ہے، موضوع طہارت، بیان خلافت، یہی سب ہو رہا ہے۔ یہ خطابت کی توہین ہے کہ خطیب اپنے ٹاپک سے ہٹ جائے۔ خطیب وہ جو ایک موضوع چھیڑے، چاہے وہ خشک ہو یا تر، اس پہ ڈٹا رہے، اس پہ باقی رہے۔ اور یہی خوبی تھی جس کے بنیاد پر ہمارے اغیار کہا کرتے تھے کہ بھئی بولنا تو آپ ہی لوگ جانتے ہیں، بولنا تو بھئی، خطابت تو بھئی آپ ہی لوگوں کا حصہ، ہمیں کہاں یہ نصیب ہے، تو دوسرے لوگ کہا کرتے تھے۔ آج وہ سب کچھ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں ان باتوں میں، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب ہم لفظ صبر بولتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبر کے معنی سمجھتے ہیں؟ اور کریں آپ، افطار کا ٹائم ہو رہا ہے، بھائی اچھا نہ آج آپ اتنی دور بیٹھ گئے، آپ یہ سوچ رہے میں دیکھ نہیں پاؤں گا، ممبر پر ذاکر سب کو دیکھ لے، آپ کو آگے آئیے، آگے تشریف لائیے۔ ویسے بھی چھٹی تبھی ملے گی جب مجلس ختم ہو جائے گی۔ ہمارے محترم بزرگ بیچارے جناب قمر چھولسی صاحب، یہ چھولس کے رہنے والے ہیں، جہاں 32 سال میں نے خدمت کی ہے، اب میں ہٹ گیا تو یہ بھی اتنی دور ہٹ گئے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ توجہ دے لیں آپ، میں نے کسی وجہ سے بلایا آپ، توجہ فرما رہے ہیں۔ صبر۔ اب دکاندار کے یہاں گئے، ارے بھائی روزہ کھولنے کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ ذرا سے پپیتا جلدی سے دے دو، سیب دے دو تھوڑا سا، ٹائم ہو رہا ہے جلدی، بھیڑ زیادہ ہے، ارے بھائی دے رہا ہوں صبر کرو، ابھی آپ بہت جلدی کر رہے ہیں، صبر کریں۔ اس کا مطلب جلدی کی ضد کا نام ہے صبر۔ دنیا کی نظر میں جلدی کی ضد کا نام ہے صبر۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان لانے والو، جمعے کے دن جب تمہیں پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی جلدی کرو۔ کیا کہہ دیا میں نے؟ جلدی کرو۔ قرآن کہہ رہا کہ جلدی کرو، تو کہیں کہیں جلدی کا بھی تو حکم ہے، اس لیے کہ دیر کرو گے نماز جمعہ چھوٹ جائے گی۔ نہیں آپ چپ رہ گئے تو میں بلواؤں گا۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، جلدی جلدی چلو۔ کبڈی مت لگائے کہ کبھی گر جائیں۔ صحیح کا مطلب جلدی، تیزی سے چلنا، یعنی تیزی کرو، جلدی کرو، نماز جمعہ چھوٹ نہ جائے۔ اب آپ سے میرا سوال ہے، الفاظ کیا ہیں؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ میرے ساتھ نہیں ہیں آپ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید فروخت چھوڑ دو، خرید فروخت، بیچنا خریدنا یہ سب چھوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اب آپ مسجد میں پہنچے، پہلے نماز پڑھتے ہیں یا پہلے خطبہ سنتے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ پہلے نماز پڑھتے ہیں یا پہلے خطبہ سنتے ہیں؟ ہر نمازی جب مسجد میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پیش نماز کھڑا خطبہ دے رہا ہے۔ اب خطبہ جمعہ چاہے ادھر والوں میں یا ادھر والوں میں ہو، آپ جا کے سنیے خطبوں کو، کہیں نبی کا ذکر ہے، کہیں علی کا ذکر ہے، کہیں حسن کا ذکر ہے، کہیں حسین کا ذکر ہے، کہیں فاطمہ کا ذکر ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں آل محمد کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ تو انہوں نے کہا صاحب دے رہا ہوں، بھئی تھوڑا صبر کرو۔ کسی کا گھر لٹ گیا،
آپ پہنچے اور بھیا سنا کچھ بھی نہ چھوڑا کم وقتوں نے، لیکن اب کر بھی کیا سکتے ہو، صبر کرو. پتہ ہے کس نے ڈکیتی ڈالی ہے؟ کہاں چلے گئے آپ؟ میرے ساتھ نہیں تو میں مجلس کیسے پڑھوں؟ پتہ ہے کس نے ڈکیتی ڈالی ہے، پتہ ہے کس نے گھر لوٹا ہے. کہا صبر کرو. کسی نے کسی کا گھر جلا دیا، کہا بھیا کیا کر سکتے ہو، صبر کرو. پتہ ہے کس نے دروازہ جلایا ہے. کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، صبر کیجئے. کسی کا مرڈر ہو گیا، کسی کا قتل ہو گیا، ارے بھیا چپ ہو جاؤ، کیا کرو گے، صبر کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کے برداشت کر لینے کا نام صبر ہے، ہر بات کو سہ لینے کا نام صبر ہے. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ اگر ہر بات کو سہ لینے کا نام صبر ہے تو اللہ نے انسان کو قوت مدافعت کیوں دی، دفاعی طاقت کیوں دی؟ غصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں غصہ حرام ہے نا ذہنوں میں یہی زباں پہ، ارے بھائی غصہ حرام ہے. میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا کہ غصہ حرام ہے. غصہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، غصہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. اب یہ جملہ زباں خلائق ہو گیا کہ صاحب غصہ نہ کرو بھائی، غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے. غصہ بے نفس ہی حرام نہیں ہے. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ غصہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. کوئی آپ کو چاٹا مار کے چلا جائے، آپ کو غصہ ہی نہ ہے. توجہ نہیں دی آپ نے. کوئی آپ کا پرس نکال کے لے کے بھاگ جائے، آپ کو غصہ ہی نہ ہے. کوئی آپ کا گھر جلا دے، کوئی لوٹ مچا دے، آپ کو غصہ ہی نہ ہے، تو آپ دفاع کیسے کریں گے؟ تو غصہ حرام نہیں ہے، غصہ اللہ کی ایک نعمت ہے. توجہ. اب میں لا رہا ہوں وہیں پر آپ کو کہ غصہ اللہ کی دی ہوئی ایک قوت مدافعت کا نام ہے، غصہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کا نام ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کو اس کی راہ سے ہٹ کے استعمال کرنا حرام ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی بھی نعمت کو اس کی راہ سے ہٹ کے استعمال کرنا، اگر غصہ للہ فی اللہ ہو تو یہ عین عبادت ہے. اگر اس کی راہ سے یہ غصہ ہٹ کے ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، تو یہ کفران نعمت ہے، اور یہ والا غصہ حرام ہے. بچے سے غلطی ہو گئی، اگر غلطی اتنی ہے کہ بس کان پکڑ لیں آپ، پھر ہوگی غلطی ایسی بس، تو یہ عین عدل ہے. اتنی تربیت ضروری ہے. اور آپ نے جو چانٹا شروع کیا تو گنتی نہیں ہے، شمر بھی پیچھے رہ گیا، مارے ہی چلے جا رہے ہیں، پیٹے ہی چلے جا رہے ہیں. یہ غصہ حرام ہے. بیوی کیا ہے؟ بیوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے.